اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیوں رہبر کو 12 دن کی جنگ میں یا اس کے بعد جو رائٹس ہوئے ہیں اس جنگ میں اس ماحول میں شہید نہیں کیا گیا بلکہ بعد میں شہید کیا گیا۔ تو ہم نے اشارہ کیا ایک بخش کی طرف جو پولیٹیکل انالیسس تھا۔ آئیے اب سائیکولوجیکل انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں جو بہت اہم ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے فیوچر میں یہاں آپ کا رول رہے گا اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں ہم کیا رول برپا کر سکتے ہیں، کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس سسٹم کی مدد کر سکتے ہیں۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرویوز لیے گئے تھے اس میں دکھایا گیا کہ رہبر، مقام معظم رہبری ایک کرزمیٹک لیڈر ہے اور انہوں نے ساری امت کو ایک جٹ کر کے رکھا ہے، ایک طرح جوڑ کر رکھا ہے، اور نتیجہ یہ لیا گیا کہ جب ستون کو ہٹا دیں گے تو خیمہ گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کرزمیٹک لیڈر جو ہے وہ ایسا لیڈر ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 36 سے 37 ایئرز ڈیڈیکیٹ کیے ہیں صرف رہبری میں۔ اس سے پہلے پریسیڈنسی اور جنگ اور یہ ساری چیزیں تو ہم حساب بھی نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں گے تو اگر وہ 86 ایئرز کے ہیں تو اس میں سے انہوں نے 50 سے زیادہ سال، 60 سے زیادہ سال ایران کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ جنگ جا چکے ہیں، مجروح ہو چکے ہیں، ہاتھ ان کا ہینڈی کیپ ہو چکا تھا اور فلان چیزیں، بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہے ایران کی۔ اور جب لوگوں کو یہ ریئلائز ہونے لگا تو لوگ بے تحاشا محبت کرنے لگے۔ ویسٹ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں، ویسٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ سمجھ آ گئی تھی اس وقت کہ اگر یہ لیڈر جو اتنا چہیتا ہے کہ اگر یہ ایک اشارہ کرتا ہے تو ساری امت راستے پر نکل آتی ہے، ہم اسے ہٹا دیتے ہیں تو پھر کون رہے گا جو امت سے کہے گا کہ ایک جٹ ہو کر رہو، راستے پر آؤ، آواز اٹھاؤ؟ کوئی نہیں رہے گا۔ اور اگر ان کی جگہ کوئی اور آ بھی جاتا ہے تو جو محبت انہوں نے پچھلے 40 سال میں جمع کی ہے وہ محبت نیا لیڈر حاصل نہیں کر پائے گا۔ جو محبت 40 سال میں کمائی گئی ہے وہ ایک ہفتے میں نہیں کمائی جا سکتی، وہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں کمائی جا سکتی ہے۔ وہ محبت کمانے کے لیے وقت لگے گا، 5 سال، 10 سال، اور یہ ہمارے پاس وقت رہے گا کہ اس 10 سال میں ہم ایران کے خلاف بہت سارے اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں، بہت سارے ٹرکس یوز کر سکتے ہیں، اور ان ٹرکس کو اور اسٹریٹجیز کو یوز کر کے ہم یہاں کے لوگوں کو کمزور بنا سکتے ہیں، یہاں کے سسٹم کو کمزور بنا سکتے ہیں، یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو، آرمی سسٹم کو کمزور بنا سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسٹریٹجی جو یوز کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک کرزمیٹک لیڈر کو ہٹا دیا جائے، ایک چہیتے لیڈر کو ہٹا دیا جائے، اور ایک کم چہیتا لیڈر، ایک اننون لیڈر، ایک ایسا لیڈر جس کے لیے ابھی تک لوگوں کے دل میں بے تحاشا محبت نہیں ہے، اسے لا دیا جائے بیچ میں تاکہ لوگ اسے مان لے کسی حد تک لیڈر کی طرح، لیکن اس طرح بے تحاشا محبت نہیں کرتے کہ اس کے ایک اشارے پہ سارا کا سارا دیش، ساری کی ساری کنٹری راستے پر آ جائے اور اپنی آواز اٹھانے لگے۔ انشاءاللہ اسے ہم قرآنی لحاظ سے بھی تحلیل کریں گے، لیکن وہ آگے والے سیشنز میں، اس سیشن میں نہیں۔ تو انہوں نے یہ اسٹریٹجی چلی کہ ہم اس چہیتے لیڈر کو ہٹا دیتے ہیں اور ایک ان نون یا لیسر نون لیڈر کو اگر لاتے ہیں تو لوگوں کے اندر وہ پیار محبت نہیں رہے گی اور کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رائٹرز جو دنگائی ہے، جو دنگا کر رہے تھے، وہ ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ ان کے تھرو ہم لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالیں گے، وہم ڈالیں گے، بھڑکائیں گے، اور ان کے ذریعے ہم لوگوں کو اکسائیں گے اور یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کو پلٹ دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ جب یہ لیڈر کو، چہیتے لیڈر کو ہٹا دیں گے تو جب تک نیا لیڈر آئے گا اور آ کر اپنی محبت کو پھیلا پائے گا اور جتا پائے گا، تب تک ہم ہمارے لوگوں کے ذریعے یہاں کی حکومت کو پوری طرح نیست و نابود کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی بہت ہی بری طرح سے فیل گئی ہے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کرسمیٹک لیڈر کو ہٹا دیں گے تو لوگ بنا لیڈر کے پریشان ہو جائیں گے، گمسم ہو جائیں گے اور متحیر ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کس کی بات سننا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ حتیٰ جو کمانڈرز ہے، کیونکہ جو مقام معظم رہبری ہے وہ چیف کمانڈر ہوتے ہیں، جب وہ نہیں رہیں گے تو آرمی، ملٹری، ایئر فورس، ان کے کمانڈرز کہاں سے دستور لیں گے، کہاں سے انہیں کمانڈ ملے گا؟ تو یہ اپنا وظیفہ انجام نہیں دے پائیں گے، اسی لیے ہم بڑی آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوا، ان کی اسٹریٹجی پوری طرح فیل گئی، کیونکہ یہاں پر خداوند متعال کا ایک بہت بڑا کرم
رحم اور مہربانی تھی کہ جو حملہ مقام معظم رہبری کے گھر پر کیا گیا اور جتنے میسائلز ماری گئی، اس کے باوجود بھی ان کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنئی وہ بچ جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد انہی کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔ اور لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر جو 86 ایئرز کے تھے، اب وہ جوان ہو کر لوٹ آئے ہیں، زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ مہربانی کے ساتھ، زیادہ رحم کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ اسٹریٹجی کے ساتھ، زیادہ جوش کے ساتھ، جو کہ اب یہ کھڑے ہوں گے اور دشمن کو اس کے گھٹنوں پر لے آئیں گے۔ تو جو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ یہ محبت بننے میں کچھ مہینے، کچھ سال لگ جائیں گے، وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے لوگوں کے دل میں محبت آ گئی۔ اور یہ بہت بڑا کرم ہے اہل البیت علیہ السلام کا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا اور خدا کا، کہ اس نے لوگوں کے دل میں نئے رہبر کی محبت بھر دی ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو ہم بتانا چاہیں گے، انشاءاللہ اس کی تحلیل بھی بعد میں کریں گے، وہ یہ کہ اس میں عرفانی اینگل بھی چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جو مجلس خبرگان تھی، انہوں نے اگر صحیح لیڈر کو چنا ہے تو اس لیڈر کی محبت دلوں میں ڈالنا امام کا کام ہے، خدا کا کام ہے۔ اگر انہوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا ہوتا، پارٹی بازی کرتے، پارشیلٹی کرتے اور کوئی ایسے ویسے لیڈر کو لے آتے تو یہاں پر لوگوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہونے کے چانس بڑھ جاتے۔ لیکن انہوں نے شائستہ سالاری، یعنی جو بہترین لیڈر ہے علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، اسے سلیکٹ کیا اور لوگوں کے بیچ میں لے کر آئے، اور لوگوں کے دل میں فوراً بے تحاشا محبت اس لیڈر کو لے کر جاگ اٹھی اور لوگ اپنی جان بھی اس لیڈر پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ان کا جو حربہ تھا کہ ہم اس چہیتے لیڈر کو ہٹا کر ایک انجان لیڈر کو لے آئیں گے اور لوگ بحران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور فوراً ہم ان کی حکومت گرا کر ہماری حکومت بنا لیں گے، یہ ان کا حربہ پوری طرح فیل گیا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل اٹیک تھا، ملٹری اٹیک اپنی جگہ کہ کمانڈوز کو مار دیا گیا، رہبر کو شہید کر دیا گیا، بلکہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ دشمن نے شہید نہیں کیا، رہبر نے شہادت کو اپنے آغوش میں لیا ہے، رہبر نے شہادت کو گلے سے لگایا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی تحلیل آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن یہاں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دشمن نے جو حربہ چلا کہ ایک چہیتے لیڈر کو ہٹا کر، رہبر کو ہٹا کر ایک انجان لیڈر کو لائیں گے اور ہم جیت جائیں گے، یہ ان کا حربہ پوری طرح سے فیل گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے اور اسی اینگل سے، سائیکولوجیکل اور تھیوفلاسافیکل اینگل سے دیکھیں گے کہ اس جنگ کے ماحول میں کیا نقش ہو رہا ہے، کیا رول ہو رہا ہے، الگ الگ پارٹیز کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔